الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحيا وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائی تاکہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے، صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ، اور نماز جمعہ کے موقع پر ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ذی القعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ بقرعید کا ہے اور بہت سے حضرات حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جس کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، بڑی مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، حج کی جب بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کی جب بات آتی ہے، حج بیت اللہ کی جب بات آتی ہے، تو ہر ایک کی نظر استطاعت کی طرف جاتی ہے۔ جب بھی حج کی بات چھڑ جاتی ہے تو ہماری نظر کہاں جاتی ہے؟ استطاعت کی طرف جاتی ہے کہ بھئی جس کے پاس استطاعت ہو وہی حج کو جا سکتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے ارادہ بھی نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے پاس استطاعت ہی نہیں ہے تو ہم حج پر کیسے جائیں گے، یہ سوچ کر ہم ارادہ بھی نہیں کرتے کہ ہم حج کریں گے، ہم ارادہ بھی نہیں کرتے کہ ہم حج کریں گے۔ ہم سارا انحصار اس کا استطاعت پر سمجھتے ہیں اور یہ سوچ کر ارادہ بھی نہیں کرتے، جبکہ حج جو لفظ ہے حج، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی، لغت میں حج کا معنی کیا آتا ہے؟ قصد و ارادہ، ارادہ کرنا۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے کا نام۔ حج کا معنی ہی لغت میں کیا آتا ہے؟ ارادہ کرنا۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کا معنی بتا رہا ہے، حج کا کیا معنی ہے؟ اس کا ارادہ کرنا۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟
ارادہ کرنا چاہیے. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ارادہ کریں حج کرنے کا. ہم ارادہ بھی نہیں کرتے، یہ سمجھتے کہ بھائی میں کیسے جاؤں گا حج پر، میرے پاس استطاعت نہیں ہے. تو ہمیں نیت کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیت کرے کہ میں حج کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ ارادہ کرتا ہے، جو یہ نیت کرتا ہے کہ میں حج کروں گا، اور وہ اپنی زندگی میں حج نہیں کرتا، مر جاتا ہے، حج نہیں کر سکا اور مر گیا، ارادہ کیا کہ میں حج کروں گا لیکن نہیں کر سکا اور مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور بروز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاجیوں کی صف میں اٹھائے گا. دیکھیے، معمولی سمجھ رہے ہیں ہم نیت کو معمولی سمجھ لیے، نیت نہیں کرتے ہم. کتنی بڑی بات ہے نیت، کتنا فائدہ ہے نیت کرنے کا. ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہم نیت تو کریں حج کرنے کا. نیت بہت بڑی چیز ہے. اگر ہم نیت کریں گے حج کرنے کی، اگر ہم نہیں کر سکے اور مر گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا غلط ہو سکتی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں ہو سکتی. آپ فرما دیے، بات حقیقت ہے کہ اگر ہم نیت کر لیں گے حج کرنے کی نیت ہم کر لیں گے اور نہیں کر سکے، مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب ہم کو عطا فرمائے گا اور بروز قیامت حاجیوں کی صف میں ہم کو اٹھائے گا. یعنی حاجیوں کے ساتھ ہم کو حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا. بہت بڑی بات ہے دوستو بزرگوں. لیکن آج ہم معاشرے میں دیکھیں، ہم حج کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے ہم حج کرنے کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں حج کرنے کا. بہت فائدہ ہے نیت کرنے کا. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ استطاعت نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے، لہذا ہم سوچنا بھی نہیں حج کو جانے کے بارے میں. یہ ہماری سوچ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، بھائی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں سوچنا بھی نہیں میں تو حج کے لیے جانے کا. تو یہ حال ہمارا ہو گیا. دوستو بزرگوں، استطاعت، حقیقت بات یہی ہے کہ استطاعت جس کے پاس ہو اسی کے اوپر حج فرض ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جیسا کہ میں ابھی خطبے کے دوران یہ آیت کی تلاوت کیا ہوں، اسی عنوان پر آج میری بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کی خاطر اللہ کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہو حج کے لیے جانے کی. تو اللہ کی خاطر اس کے گھر کا حج کرنا لوگوں پر کیا ہے؟ فرض ہے. کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتے ہیں وہاں جانے کی. اس کی وضاحت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ یہاں استطاعت سے جو مراد ہے، یعنی استطاعت، اس سے مراد کیا ہے، یہاں پر کتنی استطاعت ہونی چاہیے بندے کی. تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس زاد راہ ہو، سواری ہو. اس کے پاس کیا ہو؟ زاد راہ ہو اور سواری ہو. اگر کسی کے پاس سواری ہے حج کے لیے جانے کی اور زاد راہ بھی ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے میں جو بھی اس کو ضرورت پیش آتی ہے اتنی رقم اس کے پاس ہے کہ وہ راستہ طے کر سکتا ہے، وہاں جا سکتا ہے، زاد راہ اس کے پاس ہے،
تو اب اس پر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے وہاں جا سکے۔ اگر اتنی رقم ہمارے پاس ہے کہ ہم وہاں حج کرنے کے لیے جا سکیں اور واپس بھی آ سکیں، تو پھر ہمارے اوپر حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ بات بھی اس میں دیکھی جائیں گی البتہ کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے گھر میں جو بیوی بچے ہیں، ہمارے آنے تک ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا، یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، تو پھر برابر ہمارے اوپر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ یہ ہے استطاعت۔ یہ استطاعت آج کتنے لوگوں کے پاس نہیں پائی جاتی؟ کئی لوگ ملیں گے آپ کو جس کے پاس یہ استطاعت پائی جاتی لیکن حج نہیں کرتے۔ دوستو بزرگوں، بات حقیقت ہے کہ استطاعت کا ہونا فرض کے لیے شرط ہے۔ فرض ہونے کے لیے، حج فرض ہونے کے لیے استطاعت ہونا شرط ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہوگی اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اسلام نے عقائد کی جو بنیاد، ہمارے عقائد ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں ہمارے، اسلام نے بنیادی عقائد میں ہم کو یہ بات سمجھا دی ہے۔ اسلام نے عقیدہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد ہی میں ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ بندہ محتاج ہوتا ہے۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج، مجبور ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ بندہ از خود کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی ضرورت بندہ خود سے نہیں کر سکتا، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ بندہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے۔ اس کی ہر ضرورت پوری کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ تو بندہ جب از خود اپنی کوئی ضرورت پوری کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ استطاعت کی فکر کرنا کیسا؟ ہم خود سے اپنا کام کچھ بھی نہیں کر سکتے، بغیر اللہ کی قوت کے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ جب ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہماری پوری کر رہا ہے، ہمیں قوت دے رہا ہے، تو کیا وہ حج کی استطاعت نہیں دے گا؟ نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ؟ دوستو بزرگوں، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ استطاعت کے لیے میری طرف رجوع ہوگا یا پھر خود کو مالک سمجھ بیٹھے گا، خود کو ہی مختار سمجھ بیٹھے گا۔ کیا میری طرف رجوع ہوگا؟ یہ دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ تو ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرنا؟ اللہ سے مانگنا، اے اللہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، ہم کو استطاعت دے حج کرنے کی، ہم تیری مدد کے بغیر کیسے حج کر سکتے ہیں؟ استطاعت کا دینے والا بھی تو ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس طرح اللہ سے مانگنا، لیکن ہم مانگتے نہیں۔ ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ اللہ ہی استطاعت کا دینے والا ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں جا سکتا بھائی حج کو، ختم، اب ارادہ ہی نہیں کرتے ہم حج کو جانے کا۔ تو یہ بات جو بتائی گئی دوستو بزرگوں، اس پر غور کریں۔ یہ خامی ہمارے اندر ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ہماری ہر ضرورت کا پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کیا حج کی استطاعت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مانگے اس سے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے تو بچہ روتا ہے، ماں جب اس کو دودھ پلاتی ہے، جب تک بچہ روئے گا نہیں جب تک ماں دودھ نہیں پلائیں گی۔ بات صحیح ہے نا؟ مثال سے سمجھیے آپ، بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو جب وہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر اس کو بھوک لگ رہی لیکن وہ رویا نہیں تو کیا اس کو دودھ پلایا جائے گا؟ نہیں پلایا جائے گا، اس کے رونے کے بعد اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے، بندے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ مانگے گا کہ نہیں مانگے گا۔ مانگے گا تو دے گا اور خوش ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اے فرشتوں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو نہ دوں۔
میرے سامنے وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہے، میں اس کو نہ دوں؟ میرے سامنے وہ جھولی پھیلا رہا ہے، میری شان کے خلاف ہے، میں اس کو نہ دوں؟ تو دوستو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کیا کریں گے، میں ان کو استطاعت نہیں دیا تو کیا میری طرف رجوع ہوں گے یا پھر وہ خود کو مالک و مختار سمجھیں گے؟ تو اب اگر ہمارے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کرنا؟ اللہ سے مانگنا۔ اور یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ حج کرنا یہ دولت پر ڈیپینڈ نہیں ہے، ورنہ ایسے آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو کروڑ پتی ارب پتی ہے لیکن حج کی سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو جن کے پاس استطاعت ہی نہیں تھی، انہوں نے حج کیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے حج کرنے کی۔ سارا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت کے اوپر ہے۔ اور نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے ہم بول دیے کہ میں حج کروں گا تو یہ نیت نہیں ہوئی۔ اگر دل سے بول رہا ہے، یعنی دل میں بھی اور زبان سے بول رہا ہے، تو نیت ہوگی۔ دل میں اس کی ارادہ ہی نہیں ہے حج کرنے کا، زبان سے بول رہا خالی، تو وہ نیت نہیں مانی جائیں گی۔ کیوں نیت کہتے کسے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو دل سے ارادہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم سب نیت کریں کہ ہم حج کریں گے انشاءاللہ۔ برابر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ موقع عطا کرے گا، ہم مانگ کر تو دیکھیں اس سے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے پاس اس لگن ہونا، اس چیز کی جستجو ہونا۔ عاشق جو ہوتا ہے، محبت جو کرتا ہے، عشق جو کرتا ہے، وہ برابر کر کے رہتا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ تڑپ آ گئی کہ ہم حج کریں گے تو برابر وہ کام ہم کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو بزرگوں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے آج ایک ضروری بات، میں بڑے دنوں سے یہ بات غور کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں یہ بات میں، کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جن پر حج کرنا فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ کئی مسلمان آپ خود بھی دیکھیں آنکھوں سے، اپنی ہماری بستی میں، رشتہ داروں میں، پہچانت میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، حج کرنا فرض ہے، اتنی استطاعت ہے ان کے پاس، لیکن وہ حج کو نہیں جا کے کیا کر رہے ہیں؟ عمرہ کر رہے ہیں۔ بھائی عمرہ کرنا کیا ہے؟ عمرہ کرنا کیا ہے؟ نفل ہے۔ عمرہ کرنا نفل ہے، حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو فرض اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہے، نفل اگر نہیں کریں گے تو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو ہم پہلے فرض کو اہمیت دینا، نفل کو اہمیت دینا۔ اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ نفل کی، فرض کی؟ فرض کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس کے پاس حج کی استطاعت نہیں ہے وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، الگ بات ہے۔ چلو بھائی میرے اوپر حج فرض نہیں ہے لیکن میں میرے آقا کا گنبد خضرا دیکھ کر آتا ہوں، عمرہ کم خرچے میں ہو جاتا ہے، میری اتنی تو استطاعت ہے میرے پاس، عمرے کو جا رہا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنے اس کے پاس استطاعت ہے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے اور عمرے کو جا رہا، حج کو نہیں جا رہا۔ تو دوستو بزرگو، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں مسلمان۔ پتہ نہیں یہ وہ بات نہیں جان کر رہے ہیں کیا، پھر کیا سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہماری پہچانت میں اگر کوئی حج کو جانے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کو نہیں جا رہا، تو ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے، آپ عمرے کو جا رہے ہیں۔ اور حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرے گا تو اس کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔ زنا کرے گا تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شراب پئے گا تو اس کی الگ سزا ہے، ہر ایک عمل کی ایک سزا ہے، ہر ایک گناہ کی، ہر ایک گناہ کی الگ الگ سزائیں اسلام نے رکھی ہے۔ لیکن حج نہیں کرنے والے کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کیا تو اس کی سزا بڑی خطرناک اسلام میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کیا تو وہ پھر چاہے تو یہودی ہو کر مرے یا تو عیسائی ہو کر مرے۔ کیا فرما رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر عیسائی ہو کر مرے۔ معمولی بات ہے۔
حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو یا کفر پہ ہو، اللہ اکبر کبھی، کہ وہ مسلمان ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے مجھے۔ یعنی سرکار ناراضگی بتا رہے ہیں اس سے کہ میں کتنا ناراض ہوں اس شخص سے، اللہ کتنا ناراض ہے اس شخص سے کہ حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کیا، اس کی فکر نہیں ہے ہمیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو یہودی ہو کے مرے چاہے تو عیسائی ہو کے مرے۔ اور دوستو بزرگو، اگر ہم یہودی ہو کر عیسائی ہو کر مریں گے تو خاتمہ ایمان پہ ہوگا کفر پہ ہوگا؟ ہمارا کس پر ہوگا؟ مسلمان ہو کے مرنا ہے ہم کو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہیں مرنا، مسلمان ہو کر مرو، بغیر ایمان کے مت مرو، مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ تو دوستو بزرگو، اتنی بڑی سزا اسلام نے رکھی ہے حج نہیں کرنے والے کی، بہت بڑی سزا ہے، عیسائی ہو کے مریں گے یا یہودی ہو کے مریں گے۔ اگر ہمارے اوپر حج فرض ہے، آج کس کے پاس نہیں ہے دوستو بزرگو اتنی رقم؟ بولو آپ، ہے ہمارے پاس رقم لیکن ہم سمجھ رہے کہ ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ میں جو بات شروع میں ہی آپ کے سامنے رکھا ہوں، حج کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ حج کو جا سکے، ختم ہو گئی بات۔ اپنے بھی بچوں کو آنے تک کا کھانے پینے کا سامان وہ دے سکے اور حج کو جا سکے، اتنی اگر اس کے پاس رقم ہے تو اس کے اوپر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ آج کس کے پاس نہیں ہے آج؟ پھر بھی ہم حج کو نہیں جاتے۔ تو اگر ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو پھر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم اگر حج نہیں کریں گے، اگر ہمارے اوپر فرض ہونے کے باوجود، تو پھر ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہو سکتا۔ علامان والحفیظ، دوستو بزرگوں، اس بات پر غور کریں۔ حج کرنا ایک ہماری دلی تمنا ہونی چاہیے، ایک دل میں تڑپ ہونی چاہیے حج کرنے کی، ہمارے اندر ایک تڑپ ہونا ہمارے دل میں۔ اسی کے اوپر ایک بات رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پہلے کے لوگ کیسے لوگ ہوتے تھے، کیسی تڑپ ہوتی تھی ان کے دل میں حج کرنے کی، گنبد خضرا کو دیکھنے کی۔ ایک نواب صاحب تھے حیدرآباد کے، وہ یہ واقعہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے، وہاں پر حج کیے، بیت اللہ کا حج کیا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو وہاں پر جب بھی ایک دسترخوان بچھا جاتا کھانا کھانے کے لیے، ایک کم عمر کا بچہ، ایک بچہ وہاں پہ آ جاتا تھا، اور سب کھانا کھانے کے بعد جب اٹھ جاتے تو وہ بچہ وہ گرے ہوئے دسترخوان پر جو گرا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو چن چن کر کھاتا تھا۔ تو وہ نواب صاحب کو بڑا ترس آیا اس بچے کے اوپر کہ آخر یہ بچہ کون ہے۔ تو اس کو ایک دن پکڑ کے پوچھا کہ بچے کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں کھاتے ہو کھانا، تمہارے والد کون ہے، تمہارے باپ دادا کون ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا، دیکھے بات دراصل یہ ہے کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم بچہ ہوں۔ تو نواب صاحب کو بڑا ترس آ گیا کہ بھئی یتیم بچہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو اپنے حیدرآباد لے کر چلے جائیں۔ تو میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو ہم حیدرآباد لے کر آئیں۔ پھر اگلے دن اس کو دسترخوان پر اپنے ساتھ لے کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کھانا کھاتے کھاتے اس بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ حیدرآباد چلو۔ تو بچہ خوش ہو گیا، خوش ہو کے پوچھنے لگا کیا وہاں پہ مجھے گھر ملے گا رہنے کے لیے؟ تو نواب صاحب نے کہا ہاں۔ بچہ پوچھنے لگا کیا مجھے وہاں پر اچھے اچھے کپڑے ملیں گے پہننے کے لیے؟ تو نواب صاحب کہنے لگے ہاں ملیں گے۔ بچہ پوچھنے لگا کہ مجھے وہاں اچھا کھانا ملے گا کھانے کے لیے؟ تو نواب صاحب کہنے لگے ہاں سب ملے گا بیٹے، تم چلو ہمارے ساتھ۔ آخری میں بچہ ایسا جملہ پوچھا دوستو بزرگ، ایسا سوال کیا، بڑا خطرناک سوال کیا۔ پھر آخری میں پوچھا کیا حیدرآباد میں یہ گنبد خضرا بھی ہے؟ کیا حیدرآباد میں یہ گنبد خضرا بھی دیکھنے کو ملے گا؟ نواب صاحب رونے لگے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس بچے کو یہ کہنے لگے کہ بیٹا وہاں سب کچھ تو مل سکتا ہے لیکن یہ گنبد خضرا تو صرف مدینے کے نصیب میں ہے، یہ حیدرآباد میں نہیں مل سکتا۔
تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت اگر بات یہ ہے تو پھر آپ جائیے حیدرآباد، آپ کو سلامت ہے، مجھے میرا مدینہ سلامت ہے۔ ارے میری صبح ہوتی ہے تو یہ گنبد خضرا کو دیکھ کر ہوتی ہے، میری شام ہوتی ہے تو گنبد خضرا کو دیکھ کر ہوتی ہے، میں حیدرآباد میں آ کر کیا کروں گا؟ میں اچھے کپڑے لے کر کیا کروں؟ میں اچھا کھانا لے کر کیا کروں؟ میں اچھا گھر لے کر کیا کروں؟ ارے میری زندگی تو بڑی مزے کی ہے، میں صبح اٹھتا ہوں تو مدینہ دیکھتا ہوں، شام ہوتی ہے تو مدینہ دیکھتا ہوں، اس سے اچھی زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو بزرگوں، وہ بچہ اچھا ہے ہمارے سے، اس کے اندر کیسی تڑپ ہے گنبد خضرا کو دیکھنے کی۔ آج ہماری اتنی زندگیاں گزر گئی دوستو بزرگوں، کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ پہلے کے لوگوں میں بڑی تڑپ ہوتی تھی اس بات کی، ہر مسلمان کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ میں مدینہ جاؤں گا۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، سب موبائل میں دیکھ لیے، ختم ہو گیا، بھائی دیکھ لیے اب کیا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ تڑپ پیدا کرو اپنے اندر، بڑے واقعات ہیں اس کے اوپر، بڑی باتیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوستو بزرگوں، یہ تڑپ پیدا کرو، نیت کرو، یہ مت دیکھو کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے حج کرنے کی، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے جانے کی۔ تو دوستو بزرگوں، اگر استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس تو نیت کرو، استطاعت ہے تو پھر جانا لازم ہے ہمارے پاس۔ استطاعت کا دینے والا بھی اللہ ہے، اللہ سے مانگو، برابر اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مانگے تو صحیح، ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے، ہم مدینے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم گنبد خضرا کا دیدار کرنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں بلاوا نہیں آتا۔ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو دولت شہرت پہ اس کا کوئی انحصار نہیں ہے، بلاوا آتا ہے تو برابر جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اس کی ذات نہیں تھا۔ دوستو بزرگوں، نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم حج کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم حج کریں گے۔ نیت کرو، نیت کرنے پر کیا کتنی بڑی خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی نیت کرتا ہے حج کرنے کی اور وہ مر گیا، نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرما، حاجیوں کی سب میں بروز قیامت اس کو اٹھا جائے گا۔ تو ہم نیت کریں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو بلائے گا، وہ دن بھی آئے گا کہ ہم مدینے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم کو دین کی سمجھ عطا فرما، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اے رب کریم، ہم کو بھی حج کی سعادت نصیب فرما، تیرے در کی، تیرے محبوب کے در کی خاک بوسی کا شرف عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کریں۔